کہ جو خداوند متعال کے پاس ہے وہ ذات کون ہے؟ وہی ذات ہے جو وجہ اللہ کا مصداق ہے، وہی ذات ہے جو اسماء و صفات خداوند متعال کا مظہر ہے، وہی ذات ہے کہ جو لکنت من المحضرین کا مصداق ہے، چونکہ وہ نعمت پروردگار یعنی ولایت حقیقت ولایت کو درک کر چکی ذات ہے۔ چونکہ ہم تکثیر مزاج ہیں، چونکہ ہم حضرات اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا نہ تو ہمیں وجہ اللہ سمجھ آتا ہے، نہ ہمیں عند اللہ سمجھ آتا ہے، نہ ہمیں محضرین سمجھ آتا ہے، چونکہ محضرین سے استثناء جو شخصیات ہیں وہ بھی ہمارے سمجھ سے بالاتر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنی اصلاح کریں تاکہ یہ نورانی معارف اور یہ نورانی مطالب ہمارے وجود میں اترے اور ہم انہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھیں۔ ایک راستہ اس کا استغفار ہے، کثرت استغفار۔ ایک تو جہاں انسان کی مادی مشکلات اور کثرت رزق کا باعث بنتی ہے، وہاں یہی کثرت استغفار جو ہے وہ انسان کے معنوی رزق میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بس ایک راستہ استغفار ہے اور دوسرا راستہ اس کا جو ہے وہ توسل ہے۔ اگر انسان توسل کرے تو خداوند متعال کے توسل کے نتیجے میں خداوند متعال انہیں عطا کرے گا۔ لہٰذا مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات سے استخراج کرتے ہیں کہ وجہ اللہ عالم صفات اور عالم اسماء الہی ہے۔ یہی وجہ اللہ ہے کہ جسے عالم صفات و اسماء الہی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مطلب جو قرآن مجید سے ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کر دیا ہے کہ وجہ اللہ وہ ہے کہ جو باقی رہے گا، وجہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو خداوند متعال کے پاس باقی ہے اور وہ نابود نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ وجہ اللہ وہ ذات ہے جو اس قاعدہ احضار سے اور نفخ صور سے مستثنی ذات ہے۔ تو یہ وجہ اللہ کو خداوند متعال نے دو صفات سے اور دو انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اگر قرآن مجید میں دوبارہ دقیق اس مطلب کی طرف جائزہ لیا جائے تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو پس قرآن مجید میں ایک نہایت دقیق نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ دقیق نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجہ کو، جو وجہ پروردگار ہے، اس وجہ کو دو انعام سے نوازا ہے۔ ایک نعمت جلال ہے اور ایک نعمت اکرام ہے۔ پس خداوند متعال کا یہ وجہ جو ہے یہ صفات جلال بھی رکھتا ہے اور صفات جمال بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ خود خداوند متعال نے اپنے اس وجہ کو ذوالجلال والاکرام کی ان دو خصوصیتوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہاں ادبی نقطے کو مد نظر رکھیں تو یہاں پر ذوالجلال والاکرام استعمال ہوا ہے۔ ذو رفعی حالت کو کہا جاتا ہے، جبکہ اگر اسے جری حالت میں لانا چاہیں تو زی ہے، اور اگر اسے نسبی حالت میں لانا چاہیں تو زا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں ذوالجلال والاکرام کس کی صفت بن رہی ہے؟ کیا رب کی صفت بن رہی ہے؟ اگر رب کی یہ صفت بنے تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہونا چاہیے، جبکہ یہ ذی الجلال والاکرام نہیں بلکہ ذو الجلال والاکرام ہے، اور ذو الجلال والاکرام ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بے بانگ دہل اس مطلب کو کہہ رہا ہے کہ میں رب کی صفت نہیں ہوں، میں وجہ پروردگار کی صفت ہوں، کہ وجہ پروردگار جو ہے وہ صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ کس قدر ہمارے معاشرے میں یہ ایک فساد برپا تھا کہ کیا وجہ پروردگار کو ذوالجلال کہا جا سکتا ہے یا نہیں، جبکہ واضح طور پر خداوند متعال اس آیت میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 میں، آیت نمبر 27 میں باقاعدہ بے بانگ دہل اپنے وجہ کو صاحب جلال و صاحب اکرام کہہ رہا ہے، یعنی عظمت الہیہ کے باعث
وجہ پروردگار جو ہے جو اللہ سے منسوب ہو چکا ہے، یہ صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے، یعنی اپنی تمام خداوند متعال کی مخلوقات کے ساتھ محبت کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ اور عطوفت کے ساتھ پیش آنے والی ذات کون سی ہے؟ یہی وجہ پروردگار ہے۔ پس اگر ہم دیکھیں تو خداوند متعال کے دو طرح کے اسما ہیں، اور یہ اسماء پروردگار اسما جو جلال بھی رکھتے ہیں اور اکرام بھی رکھتے ہیں، یعنی اسے اسماء جلال بھی کہا جاتا ہے، اسماء جمال بھی کہا جاتا ہے، جسے ہماری عام روٹین میں جو ہے وہ صفات جلال یا صفات جمال کہا جاتا ہے جو پروردگار کی ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات بطور واضح معلوم ہوتی ہے کہ وہ وجہ پروردگار کی صفت ہیں، اور وہ وجہ پروردگار صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ نہایت ہی ایک دقیق مطلب ہے کہ جسے ہمارے شیعہ علماء نے جو ہے وہ اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس نقطے کو سمجھنے کے لیے انسان کو تہذیب نفس اختیار کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا نہایت دقیق نقطہ ایک اور آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ آج تک ہم نے جس بات کی طرف توجہ کی ہے یا جس بات کو سنا ہے، وہ یہی ہے کہ اسم جو ہے وہ ہمیشہ الفاظ